الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج بدھ، جمعرات اور جمعہ المبارک صرف 3 دن کا ایک ایسا خاص عمل، ایک ایسا خاص وظیفہ جو آپ کو آج کل کے ہونے والے بہت سے امراض سے نجات دلا سکتا ہے، جیسا کہ نزلہ، زکام، کھانسی، گلے میں درد ہونا، بخار ہونا، جسم میں درد ہونا اور ہڈیوں وغیرہ میں درد ہونا۔ اس وظیفے کے بعد آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی بالکل ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ مہنگی ادویات استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو اب اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بس یہ چھوٹا سا عمل ان 3 دنوں میں آپ کر لیں، اور اگر آپ ان 3 دنوں میں سے کسی ایک دن بھی یہ عمل کر لیں گے تو آپ کو بہت زیادہ اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ تو آج ہماری ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے۔ بہت ہی فائدہ مند ویڈیو ہے میرے ان بہن بھائیوں کے لیے جو ان امراض کا آج کل شکار ہیں، چاہے چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، کسی بھی عمر سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج کا وظیفہ ان سب کے لیے ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ادویات کے ساتھ ساتھ جو قرآنی علم ہوتا ہے، جو روحانی وظائف ہوتے ہیں، وہ برابر کا فائدہ دیتے ہیں۔ تو صرف ادویات استعمال کرنے سے یہ بیماریاں ختم نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ادویات کے ساتھ ساتھ روحانی وظائف، روحانی علاج بھی بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں۔ یہی سمجھ لیں کہ جیسے کھانے میں نمک کے برابر اگر نمک نہ شامل ہو تو کھانے کا ذائقہ نہیں ہوتا ہے، بالکل وظائف بھی ادویات کے ساتھ نمک کا جو ہے وہ فائدہ دیتے ہیں۔ تو آج کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ یہ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اب احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق بخار کیا ہے؟ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو بخار کو گالی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بخار کو گالی مت دو۔ بخار کی بیماری مریض کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتی ہے جس طرح لوہے کے میل کو آگ دور کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخار جہنم کے جوش مارنے سے ہے، لہٰذا تم لوگ اس کو پانی سے پلا کر اور غسل کرا کر ٹھنڈا کرو۔ بخار کا علاج بہت سے ہیں، بہت سی ادویات وغیرہ بھی ہیں، تو اس کے علاوہ اگر اس کا دیسی علاج بھی کیا جائے تو وہ بھی بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے۔ اور ان دیسی علاج کے ساتھ ساتھ اگر ہم نزلہ، زکام، کھانسی وغیرہ کی طرف بھی دھیان دیں تو وہ بھی چیزیں بالکل آسان سی ہیں، زیادہ مشکل نہیں۔ اگر آپ دودھ میں ہلدی، تھوڑا سا ادرک کا رس، دودھ میں ہلدی اور تھوڑا سا ادرک کا رس اور چٹکی بھر پیسی کالی مرچ ملا کر پی لیں، نزلہ، زکام فوری طور پر چند منٹوں کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ یا اگر آپ کے پاس سیب کا سرکہ موجود ہے اور ساتھ میں آپ کے پاس شہد بھی موجود ہے تو 1 کپ آپ نے گرم پانی لینا ہے، اس میں آپ نے 2 سے 3 کھانے کے چمچ سیب کا سرکہ اور حسب ضرورت شہد ملا کر پی لیجئے، بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ایک بڑی پیاز کاٹ کر کہیں ارد گرد رکھ لیں اور روزانہ دھوپ میں کچھ دیر بیٹھیں۔ پیاز آپ نے کاٹ لینی ہے اور اس کو اپنے پاس قریب ہی رکھ دینا ہے، آپ کا نزلہ زکام جو ہے وہ دور ہٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اس کے ساتھ کچھ ایسے وظائف بھی کر لیں تو وہ تو اور بھی زیادہ فائدے مند ہوں گے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو عام موسمی ہوتی ہیں، جیسے کہ سردی کا موسم آ گیا تو ہم نے سردی میں احتیاط نہیں برتی ہے، تو اب یہ ہوگا کہ یہ بیماریاں ہمیں لاحق ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ٹھنڈا پانی پینے سے بہت زیادہ یہ بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ چاول کا استعمال کرتے ہیں، چاول کا استعمال منع نہیں ہے، کوئی ڈاکٹرز ایسے ہیں جو چاول کو مکمل طور پر منع کر دیتے ہیں، تو چاول بھی ایک خوراک ہے۔ اگر چاول کا صحیح سے استعمال کیا جائے، چاول کے اندر جو پانی ہوتا ہے اس کو نتھار لیا جائے
اور اس کے بعد چاول کھانے کے فوری بعد قہوہ پی لیں، ادرک کا قہوہ پی لیں یا چائے پی لیں گرم. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو جسم کی جو نالیاں ہیں، گلے کی نالیاں ہیں، وہ صاف ہو جائیں گی اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس آپ کو ہرگز بھگتنے نہیں پڑیں گے. تو نزلہ زکام ایک عام مرض ہے جس میں اکثر لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. اس کے علاج کے لیے لوگ حکیموں اور ڈاکٹروں کے پاس بہت کم جاتے ہیں کیونکہ اس مرض کو لوگ مرض ہی نہیں سمجھتے. دراصل یہ ایک خطرناک مرض ہے جسے شافعی مطلق نے شہد میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ شہد سے یہ بیماری ختم ہو سکتی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک نسخہ آپ کو بتاؤں گی، 2 چھوٹے چمچے شہد میں نصف لیموں کا رس شامل کر لیں اور دن میں 3-4 بار پی لیں. نزلہ زکام مکمل طور پر ختم ہو جائے گا. یا گرم پانی گلاس بھر کر اس میں 1 بڑا چمچ شہد اور 1 چمچ ادرک کا رس شامل کریں. دن میں 3-4 بار پی لیں، نزلہ زکام دور ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہمارے بزرگان دین نے وظائف بتائے ہیں کہ جن کو نزلہ زکام گلے میں درد رہتا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ کو 3 مرتبہ اور اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر مریض پر 3 دن تک دم کر لیجئے. اگر آپ خود بیمار ہیں تو خود اپنے لیے پڑھ لیجئے اور خود پر دم کر دیجئے. 3 دن لگاتار اس عمل کو دہرائیے. انشاءاللہ نزلہ زکام، بخار، گلے کی خراش، جسم میں درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ روزانہ کشمش جسے میوہ بھی کہا جاتا ہے، روزانہ کشمش کے 40 دانے اور 3 عدد بادام لے کر اس پر اوپر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر یا کسی سے پڑھوا کر اور 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر دم کر کے کھا لیجئے. اس کے بعد 2 گھنٹے تک پانی نہ پئیں. نزلہ زکام، کھانسی، گلے کی خراش، گلے میں ورم ہونا یا بخار ہونا، اور بخار بھی ایسا جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، آپ نے بہت سی جگہ سے ادویات لی ہیں لیکن اس کا خاص فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو اب اس کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور آپ کی بیماری بھی دور ہو جائے گی. یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے. میرے جن بہن بھائیوں نے مزید کسی بیماری کے متعلق وظیفہ پوچھنا ہے، دعا میں اپنا نام شامل کروانا ہے، ضرور کمنٹ میں میسج کیجئے. انشاءاللہ العزیز آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا. ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں. فی امان اللہ.